حامد و مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ ذکر کریں گے اور مثالوں کے ساتھ اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد کا اجمالاً ذکر کیا گیا تھا۔ آج تفصیل کے ضمن میں پہلا قاعدہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف آئیں، 6 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف جنہیں حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ 6 حروف نون ساکن کے بعد آئیں یا تنوین کے بعد آئے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں اظہار ہوگا، یعنی ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ غنہ کرنے کی صورت میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں لے جا کر غنہ کے ساتھ پڑھنا ضروری تھا، لیکن جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف موجود ہوں تو اس میں غنہ نہیں ہوگا، غنہ کے بغیر اس کو ظاہر کر کے صاف کر کے پڑھا جائے گا۔ اب آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ جب آپ حضرات مثالوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ قاعدہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی مثال دیکھیے، نون ساکن کے بعد حمزہ آنے کی مثال ہے۔ اب دیکھیے، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین او نا، وقفن، ین اون۔ اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد 6 حروف میں سے حمزہ آیا ہے۔ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بائیں طرف ہے، جو نون ساکن کے بائیں طرف ہے وہ بعد شمار ہوگا، جو نون ساکن کے دائیں طرف ہے وہ پہلا شمار ہوگا۔ تو قاعدے کا خلاصہ یہ تھا کہ نون ساکن ہو اور اس کے بعد 6 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد 6 حروف میں سے حمزہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنہ کے اس کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیے، یہ جو مثال ہے اس میں تنوین کے بعد حمزہ آنے کی مثال ہے۔ عین یا زبر آئی، نون دو زیر نن، عینن، حمزہ کھڑا زبر آ، عینن آ، نون زیر نی، عینن آنی، یا زبر یا، عینن آنیہ، تا دو زیر تن، عینن آنیتن، وقفن، عینن آنیہ۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ جو نون ہے نا، اس میں غنہ کے بغیر میں نے اس کو پڑھا، ین او نا، یہ غلط ہے، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد 6 حروف میں سے حمزہ آیا ہے۔ یہ جو حمزہ ہے نا، یہ الف کی شکل میں حمزہ ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جو الف ہو اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے۔ تو یہ حمزہ جو ہے الف کی شکل میں حمزہ ہے۔ تو اب یہ تنوین ہے، تنوین میں سے 2 زیر ہے، 2 زیر کے بعد 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ عینن آنیہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ عینن آنیہ، جلدی پڑھیں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، صاف پڑھیں گے۔ اب اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو تنوین ہے نا آخر میں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ جس تنوین کے بعد کچھ بھی نہ ہو یا جس تنوین کے بعد مخصوص حالات میں غنہ کیا جاتا ہے، لیکن جو تنوین ہو اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو اس میں غنہ ہوگا اس تنوین میں۔ اب یہ دیکھو، اس میں میں نے غنہ کیا، آنیتن، وقفن، عینن آنیہ، اس تنوین میں غنہ ہوگا۔ ہمارا کام اس تنوین کے ساتھ نہیں ہے، دیکھیں یہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارا کام اس تنوین کے بعد ہے۔ اس تنوین کے بعد 6 حروف میں سے حمزہ آیا ہے، تو قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اب دوسری مثال دیکھیے، یہ نون ساکن کے بعد ہا آنے کی مثال ہے۔ 6 حروف میں سے حمزہ کی 2 مثالیں آپ کے سامنے ذکر ہو گئی۔ اب 6 حروف میں سے دوسرا حرف جو ہے ہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا آ رہا ہے۔ یا نون زبر ین، ہا واو زبر ہو، ین ہو، نون زبر نا، ین ہو نا، وقفن، ین ہون۔ اب یہاں پر نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، اس لیے غنہ نہیں ہوگا کہ نون ساکن کے بعد 6 حروف میں سے ہا ہے، تو لہٰذا اس کو ین ہون غلط، یہ اس طرح پڑھنا یہ غلط ہے۔ تو ین ہون جلدی پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہ جو مثال ہے یہ تنوین کے بعد ہا آنے کی مثال ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر تنوین میں سے 2 زیر ہے اور 2 زیر کے بعد یہاں پر 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے، لہٰذا اس تنوین میں غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیم پیش جو، را پیش رو، جو رو، فا 2 زیر فن، جروفن، ہا الف زبر ہا، جروفن ہا، را 2 زیر رن۔ اب دیکھیے اس تنوین میں میں غنہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، 6 حروف میں سے کچھ بھی نہیں ہے، قاعدہ یہاں پر نہیں آ رہا، لہٰذا یہاں پر قاعدہ موجود ہے، اس تنوین میں غنہ نہیں ہوگا۔ جروفن ہارن، وقفن، جروفن ہار، اس طرح پڑھا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد عین آنے کی مثال ہے۔ 6 حروف میں سے حمزہ ہا کی 2 مثالیں آپ کے سامنے ذکر ہو گئی۔ اب 6 حروف میں سے تیسرا حرف جو ہے عین ہے، بغیر نقطے والا۔ اگر نون ساکن کے بعد
6 حروف میں سے عین آئے تو اس عین میں بھی اس نون ساکن میں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اس مثال میں آپ نوٹ فرما لیں کہ یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد 6 حروف میں سے عین ہے، لہذا یہاں پر بھی نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میم نون زبر من، عین یا زبر آئی، من آئی، نون دو زیر نن، من عین، وقفا من عین۔ اب دیکھیں نون ساکن ہے اس کے بعد عین ہے تو لہذا اس کو اس طرح پڑھنا غلط ہے، من عین۔ یہ جو مثالیں ہیں نا اس میں آپ کو تھیوری پڑھائی جا رہی ہے، قرآن میں اس کے علاوہ بھی مثالیں آئیں گی جس پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ نون ساکن کے بعد 6 حروف آئے، ان 6 حروف کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر یہ 6 حروف نون ساکن کے بعد آئے یا تنوین کے بعد آئے تو آپ نے بس آنکھیں بند کر کے اس میں غنہ نہیں کرنا، بس یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ اب دیکھیے یہ تنوین کے بعد عین آنے کی مثال بیان ہوگی، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، عین زبر آ، قاف یا زیر کی، یومن عاقی، میم دو زیر من، یومن عقیمن۔ اب دیکھیں اس تنوین میں غنہ نہیں کر رہا ہوں اور اس میں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پر تنوین کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ تنوین ہے، دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد 6 حروف میں سے عین ہے تو لہذا اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو مثال ہے اس میں نون ساکن کے بعد 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے، یعنی ہا بغیر نقطے والا۔ دیکھیں واو نون زبر ون، ہا را زبر ہر، ون ہر، وقفا ون ہر۔ دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے اس کے بعد ہا ہے تو اب اس کو غنہ کے بغیر پڑھنا ہے، ون ہر، یہ غلط ہے، ون ہر اس طرح پڑھنا ہے۔ تنوین کے بعد ہا آنے کی مثال یہاں پر ذکر ہوئی ہے، دیکھیے نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نا، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، ہا الف زبر ہا، نارن ہا، میم زیر می، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو پیش تن، نارن حامیتن، وقفا نارن حامیہ۔ یہاں پر بھی تنوین ہے اس کے بعد 6 حروف میں سے ہا ہے، لہذا اس تنوین میں غنہ نہیں کریں گے کیونکہ قاعدہ یہاں پر منطبق ہو رہا ہے تو قاعدے کے اعتبار سے اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ انتہائی آسان مثالیں ہیں، اگر آپ حضرات اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے نا تو یہ تمام مثالیں آپ کے لیے آسان ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد 6 حروف میں سے غین آ رہا ہے، نقطے والا غین، اس پہ نوٹ فرمائیں۔ اس میں دیکھیے نون ساکن ہے، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری ہی، وقفا من غیرہ۔ اس کو بھی بغیر غنہ کے پڑھیں گے کیونکہ قاعدہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، منطبق ہو رہا ہے، اور اس کو غنہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا من غیرہ، یہ غلط ہے۔ یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد غین آ رہا ہے، تنوین کے بعد غین آئے اس میں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، اس جیم میں قلقلہ ہوگا، اس کی بات آپ کے سامنے گزر گئی ہے، اجرن، غین یا زبر غی، را پیش رو، اجرن غیر، وقفا اجرن غیر، اس میں بھی غنہ نہیں ہوگا، تنوین ہے اور اس کے بعد جو ہے غین ہے، تنوین ہو اور اس کے بعد 6 حروف میں سے غین ہو، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد دیکھیے خوا آ رہا ہے نقطے والا، میم نون زیر من، خوا زیر خی، لام الف زبر لا، من خیلا، فا دو زیر فن، فا دو زیر فن، من خلاف، وقفا من خلاف۔ اب دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے اس کے بعد 6 حروف میں سے خوا ہے نقطے والا تو اس میں بھی غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنہ کے جلدی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من خلاف، اس طرح پڑھیں گے، من خلاف پڑھنا غلط ہے، قاعدے کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے تنوین کے بعد خوا آ رہا ہے، نون خوا زبر نخ، لام دو زیر لن، نخ لن، خوا الف زبر خوا، واو زیر وی، یا زبر یا، تا دو زیر تن، نخ لن خاویتن، وقفا نخ لن خاویہ۔ دیکھیں یہاں پر تنوین ہے، لام کے نیچے 2 زیر ہے، دیکھیں 2 زیر کا آنا ضروری نہیں ہے، کبھی 2 زبر آئے گا اس کے بعد خا آئے، کئی 2 پیش آئیں گے اس کے بعد یہ 6 حروف آئیں گے۔ آپ نے تنوین کو سمجھنا ہے کہ تنوین سے مراد 6 حروف ہے، تنوین سے مراد 3 علامات ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد 6 حروف آئیں، تنوین میں سے کوئی بھی تنوین ہو، 2 زیر کی ہو، 2 زبر کی ہو، 2 پیش کی ہو، اس سے قطع نظر آپ نے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے، اگر اس کے بعد 6 حروف ہیں تو بس اس تنوین کو آپ نے غنے سے نہیں پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد خا ہے تو لہذا اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ اب آخر میں جو تنوین ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ میں غنہ کر رہا ہوں، نخل خاویت، وقفا نخل خاویہ۔ تو امید ہے کہ یہ تمام مثالیں آپ کے سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔
یہ مثالیں آپ حضرات نوٹ رکھیں اور قرآن مجید کو کھول کر روزانہ کے سبق کو آپ نے قرآن سے اجرا کرنا ہے۔ قرآن مجید آپ کے سامنے ہو اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، اس کے بعد آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ 6 حروف میں سے کون سا حرف ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ طریقہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یہ پہلا قاعدہ تھا جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ جس کی وضاحت ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے قاعدہ نمبر 2 ادغام کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی فرمائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں اور آپ حضرات کا اس کار خیر میں حصہ ہو۔ اور یاد رکھیے کہ اچھی بات کا پھیلانا یہ صدقہ ہے، اور اگر آپ اچھی بات کو پھیلائیں گے تو آپ کے توسط سے بہت سارے لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔